شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں ملک پاکستان کے مستند علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب اور جناب مفتی احمد منیر نورانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تینوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج کا پروگرام ہمارا جو کہ ڈے فرسٹ سے ہی فوکس ہے طہارت پر، روزے پر، رمضان پر، ان کی اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم فرائض و واجبات پر ہیں، پھر انشاءاللہ فضائل کی باب میں انشاءاللہ دیگر بندگی کے جو تقاضے ہیں، دیگر جو حسن سلوک ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گریجولی ہم آگے ان ٹاپکس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ابھی بات آج میں کرنا چاہتا ہوں نماز پر۔ جی ہاں، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کی معراج، اور نماز میں معراج مومن کی جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جب وہ اپنا جو جبین ہے وہ جب زمین پر لگا دیتا ہے تو پھر اس کی معراج ہوتی ہے۔ اپنے رب سے ملنے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے، رب کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت اور نماز کے جو معاملات ہیں، ہم نے اپنے اصحاب رسول کی جب جماعت کو دیکھا، قرون اولیٰ کے بعد دیگر جتنے بھی ظاہر ہے ادوار عالم آئے، اس میں ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ حالت جنگ میں ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سفر میں ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی قسم کی کلفت اور شدت میں ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہر موقع، ہر مرحلے میں پتھروں پہ سجدے کیے انہوں نے پانی میں جب وہ سفر کر رہے ہیں تو بھی ان کے سجدے نہیں جاتے تھے۔ تو سجدے سے خالی نہیں ہوتی بندہ مومن کی جبین۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی انشاءاللہ فرضیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، 5 وقتہ نمازوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، یہ جو نماز کی فرضیت والا معاملہ ہے، اسے قرآن اور حدیث سے مجھے ریفرنسز کے ساتھ ثابت کریں، قرآن میں کس طرح اور حدیث میں کس طرح ذکر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، نماز جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کے ویسے عربی میں اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں جب ہم کہیں گے صلاۃ تو اس سے مراد نماز ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اراکین اسلام ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی فرض کی بات فرمائی ہے، کسی کا حکم دیا ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، یہ پلرز پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر یہ پلرز نہ ہوں یا ان پلرز میں سے ایک کمزور ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ داؤ پر لگی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ کمزور ہے۔ بالکل۔ تو فرمایا کہ اسلام کے جو پلرز ہیں نا، وہ یہ 5 چیزیں پلرز ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اب اگر ہم دیکھیں، حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو اننون بندہ تھا، ہم نہیں جانتے تھے، اور لگتا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہے، لیکن سفر کے آثار بھی اس پر نہیں تھے۔ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھا۔ آقا علیہ السلام کی گھٹنوں کے مقابلے میں گھٹنے ٹکا کر بیٹھا، اپنے ہاتھ فخذ یدہ علی فخذیہ، آقا علیہ السلام کی ران مبارک پر رکھے، اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب آقا علیہ السلام گویا ہوئے، جی فرمایا کہ جو ہے وہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ،
وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا. تو 5 چیزیں بیان فرمائی. پہلا کلمہ شہادت یعنی شہادت دینا، اور دوسرا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ تمام کی تمام 5 چیزیں ہو گئیں. تو یعنی عمل میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز اگر ہے تو نماز ہے. واہ. اسی لیے اقیم الصلاۃ، قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اقیم یہ فعل امر ہے، اور امر کا جو اصل معنی ہوتا ہے، جہاں اصل معنی متعذر ہو تو پھر مجازن جایا جاتا ہے. اصل معنی اس کا ہے امر للوجوب. امر جو ہوتا ہے وہ حکم کے لیے ہوتا ہے. بالکل صحیح. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ امر ہے. اسی طریقے سے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ حافظوا، یہ بھی فعل امر ہے کہ یہاں پر بھی امر وجوب کے لیے ہے کہ نماز قائم کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ 5 نمازیں، اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نمازوں کی محافظت کرو. ایک آیت کریمہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن کے کناروں پر نمازیں پڑھو اور رات کے کنارے. تو دن کے کنارے اس سے مراد جو ہے وہ ظہر اور عصر ہے، اور جو رات کے کنارے ہیں بلکہ فجر، ظہر، عصر، اور رات کے کنارے سے مراد مغرب اور عشاء. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ احادیث کریمہ میں تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے کہ جس امتی نے ان نمازوں کی حفاظت کی تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آ گیا، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ آپ نے ایک، مجھے وہ حدیث شریف وہ بھی یاد آئی حضرت عثمان غنی کی سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. یعنی جس نے نمازوں کی حفاظت کی اللہ کے ذمے میں آ گیا، اب اللہ کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جس کی نماز نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو کہوں کہ اتنا اہم فرض ہے، میں آخری بات کہوں گا، اتنا اہم فرض ہے کہ عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کوئی ایسا فرض نہیں تھا کہ جس کو چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. صحابہ کرام کی کثیر تعداد نماز چھوڑنے والے کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتی تھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نہیں سمجھتی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جس نے نماز کی تحقیر کی، نماز کو ہلکا جانا، اس پہ پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر خارج ہو چکا ہے. جس نے نماز چھوڑی وہ گناہگار ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تحقیر کے تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسے دل سے، اور اللہ تعالیٰ بچائے ایسے وجود سے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہ ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم نہ کرتا ہو، اپنی جبین زمین سے نہ لگا کے یہ کہتا ہو سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے تو میرے اے رب. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. فرضیت کے حوالے سے تو خوبصورت پیرائے میں حضرت نے بات فرمائی. کچھ فضیلت کے حوالے سے مجھے قرآن اور حدیث بتائیے کہ قرآن اور حدیث میں نماز کی فضیلت کے اعتبار سے کیا ہمیں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کی تاکید آئی ہے. اللہ اکبر. جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کی محافظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا. نماز کی اس حد تک تاکید ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے وعیدیں ذکر کی گئی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں لے جایا جا رہا ہے، تو کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. اس سے بڑی اور کیا وعید ہوگی کہ نماز کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، اور یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی، اور جو اس سوال کے اندر قائم رہا باقی سوالوں میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی، اور جو اس سوال کا جواب نہ دے سکا اس کے لیے آگے آزمائشیں ہوں گی۔ تو نماز کو نور سے بھی تعبیر کیا گیا۔ نماز انسان کی ایک ڈسپلن انسان کی زندگی میں لے کر آتی ہے۔ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے وہ طہارت کا بھی خیال رکھے گا، پاکیزہ بھی رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی مثال ایسے بیان کی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی 5 مرتبہ نہر کے اندر ڈوب جاتا ہو، نہاتا ہو اور صاف ہوتا ہو۔ تو ایسے ہی نماز پڑھنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ نماز کی مختلف حالتیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی۔ قیام کی حالت، رکوع کی حالت، سجود کی حالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ تمام حالتیں بہت پسند ہیں، اور خاص طور پر مسلم شریف میں روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ رب عز و جل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بے شک، کہ یہ ناک عام طور پہ ہم عرف میں کہتے ہیں نا کہ کوئی بچوں نے اگر غلط کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں تم نے ناک ہماری کٹوا دی، یا کوئی بہت مغرور ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کی ناک بہت ہے۔ تو ناک کو ہم عزت کی علامت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جب انسان ناک رب کی بارگاہ میں رگڑ رہا ہوتا ہے، تذلل اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ کتنی نصیبوں کی بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی علاقے میں کوئی صاحب منصب ہو، ہمیں اپنے پاس بلائے، ہم اس کے پاس جائیں، اس سے بات کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رب عز و جل نے ہمیں یہ جو نمازوں کا تحفہ دیا ہے، ہم دن میں 5 مرتبہ فرض کی ادائیگی میں، اور پھر اگر نوافل کی طرف جائیں تو مختلف مواقع پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کی محافظت بہت ضروری ہے، اسی میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ میں مفتی احمد نورین نورانی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ ابھی نماز کی فرضیت پھر فضیلت بہت خوبصورت پیرائے میں حضرات علماء نے بیان کی۔ مجھے 5 وقتہ جو نماز ہے، یہ جو نماز ہے 5 گانا ہے، 5 وقت کی نماز، یہ مجھے قرآن اور حدیث سے ذرا ثابت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا صراحت کے ساتھ بھی، اشارے کے ساتھ بھی، وہ نماز ہے۔ صحیح۔ اور نماز اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر 5 وقت فرض کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو لدلوق الشمس، سورج ڈھلنے کے بعد، صحیح، سورج ڈھلنے کے بعد نماز قائم کرو۔ اب یعنی کہ سورج ڈھلنے آغاز کے ہو رہا بعد کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد ہے، عصر کی نماز بھی سورج ڈھلنے کے بعد ہے، مغرب کی نماز بھی سورج ڈھلنے کے بعد ہے، عشاء کی نماز بھی سورج ڈھلنے اور غروب ہونے کے بعد ہے۔ 4 نمازوں کا تو یہاں ذکر ہو گیا، اور آگے فرمایا بقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن۔ یاد رکھیں عربی کا یہ قاعدہ ہے، بعض اوقات جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ کیا بات! تو قرآن نماز کا ایک جز ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات نماز کا ایک فرض ہے، تو یہاں جز بول کے کل مراد لیا گیا کہ وقرآن الفجر، فجر کی نماز بھی پڑھو۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی جو نماز ہے، فجر کی جو تلاوت ہے، یہ وہ وقت ہے جو فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یعنی نظام عالم میں فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، شام کے وقت آتے ہیں۔ صبح کا وقت، فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جو رات والے فرشتے ہیں وہ واپس انہوں نے جانا ہے، دن والے فرشتوں نے آنا ہے، یعنی وہ وقت جو ہے جمع ہونے کا وقت ہے۔ اسی طرح مغرب کا جو وقت ہے وہ بھی فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا فجر کی اہمیت خاص طور پہ بیان فرمائی۔ تو اس آیت میں 5 نمازوں کا وقت اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت نے جو آیت تلاوت فرمائی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں کا جو ہے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کب؟ دن کے اطراف میں اور رات کے اندھیرے میں۔ دن کے اطراف میں جو نماز ہے وہاں وہ فجر اور مغرب اور عصر کی نماز ہے۔ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، یہ تو میں نے عرض کر دیا۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل،
वज़ुलफ़म मिनल लैल, रात के अंधेरे में भी नमाज कायम करो। और फरमाया आगे अल्लाह ने कायदा बयान फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अच्छाइयाँ जो है ये बुराइयां मिटा देती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने इंसान को अच्छाइयों के मौक़े अता फरमाए हैं। सुभान ये अल्लाह। रमज़ान मुबारक की मुबारक सात में हम बैठे हैं, तो ये मुबारक सात रमज़ान की हो जाए या वैसे नमाज का जो निज़ाम है, जब इंसान वज़ू करता है, कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह झड़ते हैं, चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह, हाथ पाँव के गुनाह, नमाज पढ़ता है तो गुनाह झड़ते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ये अच्छाइयाँ जो हैं ये बुराइयाँ मिटा देती हैं। तो नमाज पंजगाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में भी इसका वक्त बयान फरमाया और अहादीस में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ इसको बयान फरमाया और हर नमाज के अलग अलग फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वफा की मैंने बुनियाद आज ज़ेरे आसमां रख दी, वहीं काबा सरक आया जबी मैंने जहां रख दी। हमारे साथ लाइव टेलीफोन कॉल्स हैं और कॉलर्स के सवालात को इंशाल्लाह शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, अभी एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम बिहाइंड द सीन भी वाइल ब्रेक इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे। जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, उठाइए, फ़ोन कीजिए, सवाल मिलाइए, डायल कीजिए। इंशाल्लाह ब्रेक में भी आपके सवालात नोट करेंगे उलमाए किराम, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह लाइव टेलीफोन कॉल्स के साथ होगी आपसे मुलाकात। हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान है।